یہ ہے کہ مجھے ان پڑھے لکھوں پر بھی تعجب ہوتا ہے جو کہنے کو تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن پڑھے لکھے ہونے کے باوجود خدا کے وجود کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ ورنہ حقیقت تو پڑھے لکھے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ بھٹک رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ قرآن کی طرف آتے ہیں اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اسلام قبول کر لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن آج کے ڈیٹ میں اگر یہ قرآن نازل ہوتا، آج کے ڈیٹ میں اگر دنیا میں یہ آیا ہوتا تو بات کہی جا سکتی تھی کہ آج کا زمانہ بڑا ترقی یافتہ زمانہ ہے اور ساری چیزیں آج اویلیبل ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے کہ اس زمانے میں لوگ اسے سمجھنے سے بھی صحیح طریقے سے قاصر تھے، لیکن زمانہ جس طریقے سے بڑھتا چلا گیا لوگوں کو باتیں سمجھ میں آتی چلی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے سائنسدانوں نے، مورخین نے، پڑھے لکھے لوگوں نے، دانشوروں نے جب قرآن کی آیات پر غور کیا تو یہی سوچ کر کے اسلام قبول کیا کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ عرب کیا ساری دنیا جب تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اس وقت قرآن یہ اتنی عقلی باتیں پیش کر رہا ہے اور غور و فکر کی ایسی دعوت دے رہا ہے۔ یقیناً یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ کلام تو واقعی رب کی کا کلام ہو سکتا ہے، خالق کا ہی کلام ہو سکتا ہے، مالک کا ہی کلام ہو سکتا ہے، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔